عزیزان گرامی، سورہ لہب وہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی جس میں کسی گستاخ نبی کا نام لے کر رد کیا گیا ہے۔ نام لے کر، ایسے تو فعل کے ساتھ قرآن میں رد بہت ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں الگ الگ حوالے سے جب بھی بے ادبیاں ہوئیں تو اس کو نام لیے بغیر اس کی علامتوں کے ساتھ اس کا رد کیا گیا۔ جیسے سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کا رد کیا گیا، سورہ مدثر میں بھی، اور اسی طرح ابو جہل کا قرآن کریم میں جگہ جگہ رد کیا گیا، اور اسی طرح سورہ کوثر میں نبی کریم علیہ السلام کی اس شان میں بے ادبی کرنے والے کا رد کیا گیا۔ لیکن سورہ لہب واحد صورت ہے جس میں نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گستاخ نبی کا رد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ابو لہب کا قریبی رشتہ نسبی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کا رشتہ دار ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا رشتے میں، لیکن اتنا قریب رشتہ ہونے کے باوجود اس نے ہر موڑ میں، ہر جگہ، ہر گام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف اس نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ہر ممکنہ اس نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی۔ آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا ہے، لکڑیاں اٹھانے والی، تو وہ لکڑیاں چننے والی ابو لہب کی بیوی، بلکہ اس کے بیٹے، اس کے غلام، اس کے ماتحت رہنے والے، ایک جم غفیر ایسا تھا جس کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگا دیا تھا۔ دن رات آقا علیہ السلام کے خلاف آوازیں کسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف کام کرنا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کی بات کو مانیں، اس کو تکلیف دینا اس کا وتیرہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود رسول اکرم علیہ السلام نے جو ہے مکے کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر اہل مکہ کو، بالخصوص اپنے خاندان کو انہوں نے متوجہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو، میں اس پہاڑی پر ہوں، پہاڑی کے پچھلا حصہ تمہیں نظر نہیں آتا، اگر میں کہوں کہ یہاں ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ سے سچ کے سوا کبھی کسی شے کا تجربہ نہیں کیا ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنا آپ کا مزاج ہے، اگر آپ بولیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایسے ہی میں دنیا اور آخرت کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے معاملات بھی میرے سامنے ہیں، اور میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اے اہل مکہ، اے قریش، اے خاندان بنو ہاشم، میری بات سنو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لو، میری رسالت کو مان لو، تم آخرت کے اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ دعوت تھی، جس دعوت میں ابو لہب نے کیا کیا، انگلیوں سے اشارہ کر کے کہنے لگا تبت لک لہذا جمعتنا، وہ کہنے لگا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، ارے تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے۔ یہ انتہائی گستاخانہ الفاظ ابو لہب کی زبان سے نکلے۔ ان الفاظ کا نکلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سورہ لہب نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے تو انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت کے شکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بار بار ہلاکت کے شکار ہو۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، پھر اس کے لیے قدرت کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ مال اس کے پاس ہے اور جو کچھ اس نے اولاد اپنی بنا کر رکھی ہوئی ہے، جس پر اسے بڑا فخر ہے،
اس کے غلام، اس کے خادم، اس کی دولت، اس کی اولاد، ان پر بڑا اسے فخر ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے اسے بے نیاز نہیں کر سکے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال، نہ ہی اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے اپنے کہلانے والے، کوئی بھی جب اللہ کا عذاب گستاخ کی طرف پڑتا ہے تو اسے بچا نہیں پائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں جلے گا، آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، بھڑک جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ سیصلی ذات نار لہب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی بیوی جو دن رات کیا کرتی تھی، رشتے میں اللہ کے رسول اللہ کی چچی تھی، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اس مجسمہ اخلاق کو، اس سراپا جمال کو، جن کو دیکھنے کے بعد گردن کٹانے کو جی چاہتا ہے، جن سے مل جانے کے بعد قربان رہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، دل خود بخود کیا ہے ان کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ ذات جنہیں اللہ نے ہر قسم کی خوبیوں کے کمال کے ساتھ آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اس رسول پاک کے لیے ابو لہب تو ابو لہب، اس کی بیوی کیا کرتی تھی، جنگل جاتی تھی، جنگل جا کے کیا ہے لکڑیاں چنتی تھی، بالکل خاردار لکڑیاں، کانٹے والی لکڑیاں، اور صبح میں رات میں لا کر کیا ہے اللہ کے رسول صبح اٹھ کے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے جاتے تو راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کے پیر لہو لہان ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اللہ نے فرمایا اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہیں، لکڑیاں اٹھاتی ہیں، اللہ نے انتہائی حقیرانہ انداز میں اس کا ذکر کیا کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والی تھی، تو فرمایا وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، جس کے گلے میں موم کی رسی ہوتی ہے۔ تو حاضرین محترم اسلامی گرامی، اس آیت شریفہ میں گستاخ مرد اور گستاخ عورت دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور دنیا کو بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ رب کی غیرت کبھی بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتی۔ آپ کا ہر گناہ وہ رب کریم معاف کر سکتا ہے، آپ کے ہر گناہ پر وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ذات رسالت میں اگر بے ادبی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جاتی ہے تو خدا کو اتنا جلال آتا ہے، وہ رب کائنات جو غفور الرحیم ہے، وہ رب کائنات جو ارحم الراحمین ہے، وہی تبت یدا والی صورت نازل فرما دیتا ہے، تبت یدا والی صورت نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، یہ رب کی پیشن گوئی تھی، اس کو پورا ہو کر رہنا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کے شان میں بے ادبی کرنے والا، اگرچہ کہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے نبی کے کتنے بھی قریب کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس سے گناہ عظیم سرزد ہوا تھا، ایسا گناہ جسے رب کی غیرت کبھی معاف نہیں کرتی، اللہ کا جلال کبھی اس کو معاف نہیں کرتا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ وہ ابو لہب جس کا مکے میں سرداروں پر بڑا اثر تھا، مکے کے موالی پر بڑا اثر تھا، مکے کے غلاموں پر بڑا اثر تھا، کوئی اس کی سرداری کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا، جس کے پاس بے شمار زر و جواہرات موجود تھے، سونے چاندی کے انبار موجود تھے، دن رات جس کی خدمت کرنے کے لیے ہزاروں خدام موجود تھے، ہزاروں خادم موجود تھے، جس کی خود اپنی نسل کئی لڑکے کئی لڑکیاں جس کی نسل میں موجود تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے گستاخی کی وجہ سے ایسی ذلت کی موت اسے دی کہ پورے عرب میں اس طرح ذلیل و خوار ہو کر کوئی نہیں مرا۔ آخرت کا انجام بھی ذکر کر دیا گیا، شوہر اور بیوی کا، اور دنیا میں بھی ان کی حالت کیا ہوگی اس کا اشارہ کر دیا گیا۔
ہلاکت اور بربادی کا اعلان جب رب نے کیا تو آپ خود سوچیں وہ ہلاک اور برباد ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ ابو لہب کوئی بہانہ بنا کر غزوہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے سردار، مکے کے مشرک سردار جنہوں نے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، بدر میں آئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔ 313 نہتے لوگوں کے سامنے ایک بالکل ماہر اور جنگ کے اسلحہ سے، ہتھیاروں سے لیس فوج ٹک نہ سکی، اس انداز سے مارے گئے کہ سوائے چند قیدیوں کے سارے جو ہے بڑے جو اکابر مشرکین تھے سب بدر میں مارے گئے، لیکن ابو لہب نہیں گیا تھا۔ اس نے بہانہ بنا دیا تھا، نہیں گیا تھا، اس کا مال تھا، اس کے خدام تھے، لیکن وہ خود نہیں گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک پھوڑا پیدا کیا، ایک زخم آیا، پھر وہ پھوڑا بڑھتے بڑھتے پورے جسم کو گھیر لیا، جسم سے اس کے ایسے پیپ رسنے لگا کہ جس سے بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اب اس کی بیوی دور ہو گئی، اس کے بچے دور ہو گئے، اس کے ہزاروں خادم تھے وہ خادم دور ہو گئے، جسے اپنی مال و دولت پر بڑا غرہ تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میری مال و دولت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، وہ مال و دولت کام نہ آ سکی۔ اتنی بدبو کہ محلے والوں نے، گھر والوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کیا، گھر سے نکال کر آبادی سے دور ایک تنہا مقام میں اسے لے جا کے ڈال دیا گیا۔ خادم بھی جاتے تھے تو دور سے کیا ہے کھانے کی برتن اس کے طرف کرتے تھے، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ سسکتے 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 اسی حال میں وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ جس نے کبھی نبی کی شان میں بے ادبی کی تھی، جس نے کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، نبی کی شان میں بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کے جلال کو للکارنا ہے۔ نبی کی شان میں بے ادبی کرنا رب کی غیرت کو آواز دینا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے اسلام میں گستاخی رسول سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ انتہائی ذلت کی موت مرا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اپنے نرم بستروں سے اسے نکالا گیا، اپنے زر و جواہرات والے اس مکانات سے اسے نکالا گیا، کوئی بیٹا قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی خادم قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مرا تو بھی کیسے مرا؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں اسے موت آئی تو دفن کرنے کے لیے بھی کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا، اس کی لاش اتنی بدبودار ہو گئی تھی کہ کوئی انسان اسے قریب سے جا کر دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے بچوں کو تھوڑا سا تانا دینا شروع کیا، خود تو نہیں جا رہے تھے، بچوں کو تانا دیا کہ بھئی بچے ہو کیا تو کرو۔ 2-3 دن اس کی لاش ایسے ہی سڑتے رہی، اس کے بعد بچے بھی گئے نہیں۔ اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو پیسہ دے کر کہا کہ گڑھا کھودو، کھود کر کیا ہے اسے گڑھے میں ڈال دو۔ گڑھا کھودا گیا اور خادموں نے لکڑیوں سے اس کے لاش کو ڈھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں ڈال کر اسے موچ دیا۔ یہ اس ابو لہب کی دنیاوی ذلت ہے جس نے اپنے مال کے بلبوتے پر، اپنی حکومت کے بلبوتے پر، سماج میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس اثر و رسوخ کے بلبوتے پر جس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی تھی تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا تو دنیا میں بتا دیا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والا اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل و خوار ہے۔ اس کی وہ بیوی ایسے ہی ایک دن لکڑیاں اٹھانے کے لیے گئی، حد سے زیادہ لکڑیاں اس نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک پتھر کے پاس، ایک چٹان کے پاس بیٹھی، لکڑیوں کا گٹا اس کے اوپر رکھا، رسی گلے ہی میں تھی اور وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھی۔ پھر قدرت کا ایسا فیصلہ ہوا کہ وہ لکڑیوں کا گٹا پیچھے ہٹ گیا، جس رسی کو بڑی شان سے ڈال کے پھر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاردار لکڑیاں چنتی تھی، وہی گٹے کی رسی اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن اس باب میں اہل ایمان کو واضح طور پر متنبع کرتا ہے کہ گستاخی کا جب باب آئے تو ایک مومن کا غیرت سے اٹھ کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے۔